آج تو خبر ہی بڑی گرم ہے کہ جو مل کر حکومت کو گرانا چاہتے تھے، ٹف ٹائم دینا چاہتے تھے عمران خان صاحب کی حکومت کو، یہ تمام لوگ آپس میں ایک پیج پہ نہیں، ان کی لڑائیوں کی باتیں سامنے آ گئی، ان کی جھڑپوں کی، الزامات کی جو بچھاڑ ایک دوسرے پر ہے، اور جی مولانا فضل الرحمان صاحب نے حکومت مخالف تحریک کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ جی صدیق، دیکھیں بات یہ ہے کہ اب تو فوٹیج بھی آ گئی ہے، اور ابھی آپ نے یہ جو ہمارا پروگرام کی شروع میں دکھائی بھی گئی ہے اور اب اس وقت ونڈو میں چل بھی رہی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ہم اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ دو وجوہات سے نہیں سنا رہے۔ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بہت سے سخت لہجے میں پشتو میں باتیں کی گئی ہیں، تو یہ نہ ہو کہ پشتو میں کوئی بڑی سی جو ہے وہ گالی ہو، اور یہ نہ ہو کہ آپ کو اور مجھے کیمرے سے بلاوا آئے وہ کہ یہ آپ نے کیا اسکرین کے اوپر چلا دیا ہے۔ اور دوسری ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ یہ کسی ایم این اے نے بنائی ہے وہیں پہ پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر، تو اس میں آواز ذرا دور سے آ رہی ہے، اور ان کی اپنی بھی آوازیں آ رہی ہیں جو پی ٹی آئی کا ایم این اے جس نے یہ ویڈیو بنائی ہے اور بعد میں اس کو وائرل کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ پہلے یہ ایک دوسرے پر، اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا جب مولانا فضل الرحمان دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے تھے تو اس پروگرام میں ہم نے جو بات کی تھی، ہم اس کا حوالہ دوبارہ اس لیے دے رہے ہیں، کوئی یہ بات نہیں ہے کہ ہم نے کوئی بڑی کوئی ایسی بات کر دی تھی کہ اس کے لیے کوئی دانشور کو ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی عام پاکستانی جس کا ایوریج آئی کیو لیول ہے، اس کو بھی اس وقت پتا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، لیکن ہم تو اس پروگرام میں مسلسل کہہ رہے تھے کہ مولانا کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، اور ہم نے اس پروگرام میں یہ بھی بتایا تھا کہ مولانا فضل الرحمان آف دا ریکارڈ، جو آف کیمرہ وہ جو باتیں کہتے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بارے میں، اگر وہ سکرین پر آ جائیں تو لوگ حیران رہ جائیں کہ مولانا صاحب تو عمران خان سے بڑے اس وقت اپنے جو دشمن سمجھتے ہیں وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو سمجھتے ہیں۔ اور آج کسی حد تک کلیئر ہو گئی نا چیز صدیق کہ یہ لوگ ایک پیج پہ ہیں ہی نہیں۔ دیکھیں ایک پیج کی کیا بات ہے، اب تو صورتحال یہ ہے کہ یہ گفتگو ہو رہے تھے، اگر درمیان میں پیپلز پارٹی کے ایک دوسرے کو برداشت نہیں سینئر اراکین نہ آتے تو یقین کریں یہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے۔ اچھا صدیق، اب ایک اہم سوال ہے، اب اہم سوال ہے یہ تو چلے، آپ نے بڑی اچھی بات کی، آپ نے کہا کہ اب ہمیں نہیں پتا یہ پشتو میں کیا ایسی باتیں کی جا رہی ہیں کہ وہ اس قسم کی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، چونکہ اگر وہ نہیں سمجھ پائے گا تو سمپل سی بات ہے کہ غلط ہو جائے گا۔ لیکن مجھے سمپل یہ بتائیں کہ اب جن کے خلاف یہ چلے تھے، مطلب ظاہری بات ہے جب دشمن آپس میں ایک نہیں ہوتے، جو آپ کے مخالف میں کھڑے ہوتے ہیں، مخالفت میں کھڑے ہوتے ہیں، تو اس ٹائم پہ یہ خود کو انہوں نے کتنا ویک ثابت کیا، کتنا کمزور ثابت کیا، اور پی ٹی آئی گورنمنٹ کے لیے تو آج کا دن عید کا دن ہوگا، وہ تو بڑے خود کو مضبوط محسوس کر رہے ہوں گے کہ یہ چلے تھے ہمیں گرانے جو آپس میں ایک نہیں۔ دیکھیں وہ پشتو والی باتیں تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، لیکن ہمیں دو تین جملے جو ہیں وہ سمجھ آ رہے ہیں، جس میں ایک جملہ وہ یہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی والوں کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے رکن، کہ تمہارے لیے تمہاری بلاول ہی سب کچھ ہے، تمہاری بلاول نے تقریر کر لی ہے تو تم سمجھتے ہو سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ دوسرا ایک اور وہ جو باقی جو جملے ہیں پشتوں میں، اس میں سے کرپٹ اور کرپشن، یہ دو لفظ جو ہیں واضح طور پر سنے جا سکتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی وہ پیپلز پارٹی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کرپٹ ہو، تم نے کرپشن کی ہے، تم حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہو، اور یہ بات تو ہمارے پروگرام میں جس دن آپ اسلام آباد میں تھیں اور ہمارے ساتھ مفتی کفایت اللہ صاحب نے یہ بات کا اعتراف کیا تھا کہ ہم نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے طرز سیاست سے، اپوزیشن کے طور پہ ان کے کردار سے ہم بالکل مطمئن نہیں ہیں۔ اور یہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ مولانا فضل الرحمان نے پہلے یہ کہا تھا کہ میں ایک صورت میں ان جماعتوں کے ساتھ چلوں گا اگر اس مرتبہ یہ ریٹرن میرے ساتھ معاہدہ کریں گے، لیکن اب مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان جماعتوں کی ضرورت نہیں ہے، ان جماعتوں کو میری ضرورت ہے، کیونکہ ان کے پاس کارکن نہیں ہے، میرے پاس کارکن ہے، اب میں اکیلا نکلوں گا، ان دو جماعتوں کا جو بھی لائحہ عمل ہوگا اس کا میں حصہ نہیں بنوں گا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اے پی سی کے امکانات ختم ہو گئے ہیں، رابر کمیٹی کے معاملات تقریباً ختم ہو گئے ہیں، اب نہ تو کوئی اے پی سی ہوگی، نہ کوئی رابر کمیٹی ہوگی، نہ اپوزیشن آپ کو ایک پیج پر نظر آئے گی، جو اپوزیشن آپس میں ایک دوسرے کے گریبان پکڑ رہی ہے اور پارلیمنٹ کے فلور پکڑ رہی ہے۔ اچھا صدیق، نون لیگ کیسے آپ ایک پیج پر بیٹھیں گے؟ اب لوگ بھی تو بیوقوف نہیں ہے نا، لوگ بھی تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ آج ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم کرپٹ ہو، تم حکومت کا سولہکار ہو، کل دوبارہ کیسے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے؟ مولانا صاحب اب ان دونوں جماعتوں کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے، اور ان کی جماعت کے لوگ بہت برہم ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے ان کی اپنی لیڈرشپ تقریریں کر لیتے ہیں، جب ان کی باری آتی ہے تو پارلیمنٹ میں ایسا ماحول پیدا کر دیا جاتا ہے کہ اپوزیشن کو واک آؤٹ کرنا پڑتا ہے یا اسپیکر کو اجلاس جو ہے وہ ملتوی کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک اہم موقع تھا جوائنٹ سیشن کا، جب مولانا اسد محمود جو ہیں، جو مولانا فضل الرحمان کے بیٹے ہیں، جب وہ تقریر کرنا چاہتے تھے تو اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے وہ ماحول بنا دیا کہ چیئرمین سینٹ جو اس جوائنٹ سیشن کو کی صدارت کر رہے تھے، وہ جو صادق سنجانی صاحب، ان کو اجلاس جو ہے وہ ختم کرنا پڑا۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انہوں نے کئی بار یہ وارننگ دی، انہوں نے کہا کہ آپ لوگ خاموش ہو جائیں، مراد سعید کو بات کرنے دیں، اگر مراد سعید کو آپ بات نہیں کرنے دیں گے اور حالات اسی طرح خراب ہوں گے
تو میں اجلاس ختم کر دوں گا اور مولانا اسد جو ہیں وہ تقریر نہیں کر پائیں گے, سراج الحق صاحب تقریر نہیں کر پائیں گے, عثمان خان کاکڑ تقریر نہیں کر پائیں گے, پی ٹی ایم کے جو لیڈرشپ ہے وہ تقریر نہیں کر پائے گی. لیکن پیپلز پارٹی نے ماحول خراب رکھا اور ایسی ایسی چیزیں وہاں پر کی جاتی رہی, ایسے ایسے اشارے, ایسی ایسی زبان استعمال کی گئی کہ یقین کریں ہم ٹی وی پہ نہیں بتا سکتے. بہت ساری فیملیز یہ پروگرام دیکھتی ہیں, گھروں میں بیٹھ کر دیکھا جا رہا ہے جس طرح کی زبان اس ایوان میں استعمال کی گئی جس کو کہا جاتا ہے یہ مقدس ایوان ہے, اور جس میں جو عوام کے آپ کو ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے چل رہا ہوتا ہے, اس ایوان میں جو زبان استعمال کی گئی ہے ڈاکٹر صاحبہ, وہ ہم نہ یہاں پر بتا سکتے ہیں, نہ سنا سکتے ہیں, نہ بھی کوئی شخص جو ہے وہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کر وہ چیزیں سن سکتا ہے جو چیزیں وہاں پر ہو رہی تھیں. تو جب اتنا غیر سنجیدہ کردار ہوگا تو پھر کیسے لوگ پارلیمنٹ کی عزت کریں گے, کیسے لوگ پارلیمنٹ کو مقدس کہیں گے؟ بھائی انہوں نے خود ثابت کرنا ہے کہ مقدس زبان ہے. جہاں پہ وہ زبان استعمال کی جائے جو گلی محلوں میں تھڑے پہ کھڑے ہوئے جو اوچھے نوجوان ہیں وہ بھی شاید اس طرح کی زبان استعمال نہ کرتے ہوں جس طرح کی زبان اس ایوان میں استعمال ہو رہی تھی. جو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.